اس شخصیت کا ہم سب کو انتظار تھا، ہمارے مرشدی و مولائی اور ہم سب کے محبوب اور مقبول اور محبوب العلماء اللہ کا فضل و کرم ہے، تشریف لے آئے ہیں۔ ادب اور احترام سے حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو تسکین دیں۔ وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الامي صلى الله على النبي الامي. بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق قابل احترام میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سامنے بیٹھے ہوئے میرے پیارے جوانوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی قابل احترام میری ماں بہنیں، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا فرمائیں۔ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں اس سوچ کر جائیں، کچھ عزائم رکھے جائیں، طبیعتوں میں بدلاؤ کا کچھ مزاج ملے گا، تب جا کر یہ کہا جائے گا کہ ہمارا جلسہ واقعی اصلاحی اور اپنے اندر اچھے پیغام کو لیے ہوئے جا سکتا ہے۔ کہنا سننا دنیا میں ہوتا رہتا ہے، ہم اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور کہنے والے بتلانے والے بتلاتے ہیں، مگر تمام تر دار و مدار اس بات پر ہے کہ لوگوں نے وہاں سے کیا پیغام لیا اور لوگوں نے اس جلسے کو اپنے سماج کے اندر کیسا محسوس کیا۔ سب سے پہلے میں یہاں کے نوجوانوں کو اور ان کے ساتھی اور یہاں کے ذمہ دار اپنے بھائی رضوان صاحب اور دیگر حضرات جو کمیٹی میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور انہوں نے اس موقع پر قدم اٹھایا۔ ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ کسی نے دل میں ڈالا ہوگا تب کچھ اللہ کے بندوں نے یہ ارادہ کیا کہ علماء کرام کو روزے سے طالب علم کو بلایا جائے اور عوام الناس کے سامنے کو دینی باتیں کی جائے۔ مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے اور یہ شہر علماء کے اعتبار سے الحمدللہ بہت مالدار شہر ہے۔ ایک مالداری کارخانوں کی پیسوں کی ہوتی ہے، ایک مالداری روحانی ہوتی ہے جو علماء کرام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ شہر بہت مالدار ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ اللہ
کے بندے کہ ایسے علماء کرام کے قریب آپ کو رہنے کا موقع ملا۔ سچی بات یہ ہے جب میں گھر سے چلا اور کل پرسوں آپ کے اس پروگرام کے متعلق مجھے کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہا تو میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس بار مجھے اپنے نوجوانوں سے کچھ باتیں کرنی۔ تقریریں تو بہت ہو گئی، جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن طبیعت چاہتی ہے کہ اپنے نوجوانوں سے کچھ ایسی بات کروں ان کے دل کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اس میں آگ لگانے کی، اس کے اندر تمازن گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جوانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا میں جب کہیں پر کوئی پریورتن، کوئی بدلاؤ، کسی طرح کوئی تبدیلی اگر آتی ہے اور آئی ہے وہ جوانوں کے ذریعے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جوانوں کی جماعت کسی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی اکثریت کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال ہونے لگے تو یہ سمجھنے کہ یہ سماج اور یہ گروہ اور یہ جماعت اس کو بلندیوں پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان جوانوں کے پاس کوئی بہت زیادہ دنیا کے اسباب ہو، مال دولت نہیں۔ اللہ نے جوانوں کے سینے کو جو عزم و ہمت سے بھرا اور وہ جو دنیا میں کام کرتے آئے ہیں، اس دنیا میں ان سے امیدیں کی ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات کسی وقت عرض کر دوں کہ دنیا میں کسی قوم کی تباہی اور سماج کی بربادی کا ذریعہ اگر بنتے ہیں تو یہی نوجوان۔ اگر یہ غلط راہوں پر چلے جائیں اور اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنی سوچ، اپنا شعور، اپنی زندگی کی قیمت کو نہ جانیں تو ایسا سماج پھر تباہی سے بچ نہیں۔ جس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان بنے ہوئے باطل کے مجسموں کی درگت بنائی تھی، باطل کے بنے ہوئے مجسموں کی درگت بنائی تھی، اور جب قوم اپنے میلے سے لوٹ کر آئی تھی تو آ کر یہ معلوم کیا کہ یہ بتاؤ یہ کارستانی ہے کس؟ انسانوں کے درمیان بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سب ہوتے ہیں، لیکن سب نے یک زبان ہو کر ایک بات کہی تھی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ہمارے عربی جاننے والے طلبہ قرآن مجید کی عیسائیت کا لطف لیں گے۔ نوجوان لوگوں نے یہ کہا تھا ایک جوان ہے، ایک جوان ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ نہ ہو یہ کارستانی اسی۔ آپ سوچیں کہ ان کا ذہن کیوں نہیں گیا؟ اور جس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اس نام کے ساتھ انہوں نے ان کی جوانی کا تذکرہ پہلے کیا۔ بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کسی اور سے اس زمانے میں امید نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے قبول کیا، اور رب العالمین نے اسی کام کے لیے ان کو چنا۔ ہم اور آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، علماء کرام ہم سے تاکید کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، عاجزی سے، کبھی شدت کے ساتھ، اسرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو سورہ کہف پڑھا کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجالیت کے فتنے سے تحفظ اور بچاؤ کا سامان رکھا ہے۔ جب کوئی آدمی کہیں پر خوشبو لگانے کے لیے ادھر کی شیشے کو کھولتا ہے، اس کی خوشبو آپس کے ماحول کو خود بخود مہکا دیتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف جب آپ پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمیں تو عربی زبان آتی نہیں، ہم کیا جانتے ہیں، لیکن نہیں، اس کی خوشبو آپ کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ نہ جانتے ہو آپ، لازمی طور پر اس کے اندر سے وہ پیغام، وہ میسیج آپ کے دل میں آئے گا، اور یہ رب العالمین کا قانون ہے، رب العالمین کا ازلی اور ابدی نظام ہے
کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے تعلق کو قرآن مجید سے بڑھاتا ہے تو قرآن مجید کے اندرات انبر آتے ہیں. اس میں جہاں بہت سے اشارے ہیں اس صورت میں، اس میں ایک آیت بھی ہے قرآن مجید میں وہ صورت جہاں سے شروع ہوئی چند آیتوں کے بعد انہم فکریۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. میرے جوانوں قرآن مجید کی آیتیں میں اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤں اور آپ کو بھی یاد دلاؤں. تو سوچ کر قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھا کہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم، حالات کو سامنے رکھ کر ہواؤں کے الٹ پھیر کو دیکھ کر اس زمانے کی سختی شدت کو دیکھ کر ایمان کو قبول کرنے کے بعد کیا کیا باطل کی طرف سے ہوگا اس سب کو سمجھ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، ہم نے اپنے رب کو مان لیا اور ہم ایمان لے. آندھیاں آئیں گی آیا کرے، طوفان آئیں گے ان کو بھی دیکھیں گے. اور قرآن مجید کا یہ جملہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو رب العالمین فرماتا ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے جواب میں، ان کے ذہن میں، ان کے شعور میں ہم نے اضافہ کیا، ان کو جمع کیا. پہلا قدم اللہ کے بندوں کو اٹھانا پڑتا ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ امتحان کے طور پر، عبدیت اور بندگی کے طور پر پہلا قدم تم اٹھاؤ. پھر دیکھو کہ میری رحمت تمہیں اپنے آپ تمہیں سینے سے لگانے سے کسی طرح کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا. اور پھر رب العالمین کی رحمت آگے بڑھ کر انسان کو اپنے قریب کر لیتی. ان اللہ کے بندوں نے اس زمانے میں یہ بات کہی. قرآن کہتا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو جمع کیا. میں اس موقع پر ان نوجوانوں کا واقعہ نہیں سناتا، مجھے صرف ایک بات کا ذکر کیا. کچھ اللہ کے بندے، کچھ نوجوان جنہوں نے ارادہ کیا. میں اپنے جوانوں سے پیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوانوں کا ارادہ بھی جوان ہوتا ہے. کیا میری بات پر غور کر رہے؟ جوانوں کا ارادہ بھی جوان ہوتا ہے. جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر یاد رکھیں سامنے والوں کو سوائے زیر ہونے کے کوئی راستہ نہیں ملتا. اللہ کے رسول علیہ السلام جذباتی زبان نہیں بولتے تھے. رب العالمین کی جانب سے جو اشارہ ہوتا آپ وہ بولتے. جتنے ٹمپریچر کے ساتھ اللہ کا حکم ہوتا اتنی طرح سے بات کو ادا کرتے. میں اور آپ تو کبھی جذبات کی بات کرتے ہیں، کبھی جوش میں آتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن نہیں، پیغمبر اللہ کے اشارے سے بولتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا نصرت بالشباب، کہ رب العالمین نے میری مدد جوانوں کے ذریعے کی. رب العالمین نے میری مدد جوانوں کے ذریعے کی. جس زمانے میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس زمانے میں آپ کے ساتھ صدیق اکبر، اس زمانے میں عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت بلال، اور اس کے بعد حضرت علی. یا اس زمانے کے اندر کی گئے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ یہ سوچ کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد شام نصیب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ رات میں جس موقع پر کلمہ پڑھا تھا کہ شاید زندگی میں صبح دیکھنے کو نہ ملے، مگر جب کلمہ پڑھا تو سب کچھ سوچ کر پڑھا تھا کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کو ہمارا اپنے قانون کی زبان میں ایمان اسلام کہتے ہیں، کہ ایک بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی کسی اچھے بدلاؤ کا تذکرہ کیا، دنیا میں کسی موقع پر کوئی شاندار تبدیلی آئی، انسانوں کو چلنے کو راستہ ملا، انسانوں کی ترجیحات اور تصورات کو بدلنا، انسانوں کی سوچ کو بدلنا، کیا کروں اور کیا نہ کروں، کدھر کو قدم اٹھاؤں کدھر کو قدم نہ اٹھاؤں، میرے لیے کون سی تجارت ہے اور کون سی تجارت مناسب نہیں، میرے گھر کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کے لیے قرآن مجید میں جو ذکر ملے گا، آپ شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن مجید کو
پڑھتے ہوئے چلے جائیں آپ کو صرف جوانوں کی کہانی ملے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا ہماری آپ کی رہنمائی کے لیے. یہ واقعات اسی لیے نہیں ہے کہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا، کبھی بنی اسرائیل کا، کبھی کسی کا واقعہ سن لیا جائے. نہیں، قرآن اس لیے نہیں. قرآن مجید جب اس زمانے کے جوانوں سے بات کرتا ہے تو ایک کے وقت نقیر کا نشانہ اس زمانے میں آپ بھی ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں یوسف کا واقعہ سنا رہے ہیں، ہم تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے تمہارے سامنے ابراہیم کی جوانی کو بیان کیا، ہم نے تمہارے سامنے صالح کے حالات کو بیان کیا، ہم نے تمہارے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا. یہ مت سمجھنا کہ ان واقعات کو بطور واقعہ بیان کیا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے نہایت عبرت ہے اور نہایت نشانیاں اور لینے والوں کے لیے بہت بڑا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانی کو بہتر بنا دے اور اللہ آپ کی جوانی کو قبول کرے. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا جو موقع دیا ہے، ہر زمانے کا چلن، ہر زمانے کی سوچ، ہر زمانے کے حالات، ہر زمانے کے راہ و رسم، ہر زمانے کے طور و طریق، ہر زمانے میں زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد سے لے کر 800 سال تک دنیا میں رہا. یہ اسلام کا عروج اور ترقی کا دور کہتا ہے. اس زمانے میں ساری دنیا مسلمانوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی تھی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے یہ نوجوان مسلمان کپڑے پہنتے ہیں ایسے کپڑے بنا کر دو. وہ یہ کہتے تھے جیسی چال یہ چلتے ہیں ہمیں وہ چال سکھلاؤ. ان کے گھروں کی تہذیب، ان کی خواتین کا پردہ، ان کی خواتین کا چلن اور ان کی نازک زبان اور صحیح طریقے پر اپنی بات کو لے کر چلنا اور اپنے نوجوانوں سے یا اپنے بچوں کو ہینڈل کرنا اور شاندار طریقے پر گھر کے نظام کو لے کر چلنا. اگر دنیا کو ان تمام چیزوں میں جن کی جانب میں نے اشارہ کیا ان 800 سال میں اگر کبھی نمونے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے گھر میں عرض کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم دنیا کے لیے سوائے مسلمانوں کے کوئی نمونہ نہیں، کوئی نمونہ. اگر آپ کو نمونہ لینا ہے تو مسلمانوں سے. دبئی کے اندر ایک میوزیم ہے جہاں پرانے زمانے کی تہذیبوں کے نقشے رکھے ہوئے. آپ کو کبھی کسی موقع پر موقع ملے یا کسی جانکار سے معلوم کرے، آپ کو پہلی صدی کا بھی لباس ملے گا، دوسری والی صدی کا بھی لباس ملے گا، تیسری والی صدی کا بھی لباس ملے گا، عورتوں کا بھی ملے گا، لڑکیوں کا بھی ملے گا، بوڑھوں کا بھی ملے گا، جوانوں کا ملے گا، چوتھی کا ملے گا، پانچویں کا ملے گا، چھٹی کا ملے گا. 7ویں صدی کے انہوں نے لباس اس زمانے کے محفوظ کر کے کیمیکل لگا کر ان کو لٹکا دیا ہے. آپ یقین جانیں کہ یہ جو تہذیبی لباس اس زمانے میں چل رہا ہے اس میوزیم کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے اس لباس کی ابتدا تقریباً 9ویں صدی میں یا 8ویں صدی کے آخر میں ہے، ورنہ اس سے پہلے پوری دنیا میں اسلامی لباس کا چلن تھا 800 سال تک. اور 800 سال معمولی نہیں ہوتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت ایسے بنائی تھی، ساری دنیا نے اس کے سائے میں زندگی کا سفر کیا تھا اور ساری دنیا اس کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی. اور عجیب و غریب رحمتیں، برکتیں، رب العالمین کی عنایات، رب العالمین کے انوارات اس زمانے میں قوموں پر برس رہے تھے. کس لیے کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کا طرز عمل تمہارا ہے اور تم جس طریقے پر زندگی گزارتے ہو، جس طریقے پر تمہارے نبی تمہیں دین کے اوپر چھوڑ کر گئے تو ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف اللہ کی رحمتیں برستے. زندگی چلتی رہی، دور آگے آیا اور آیا اور وہ آیا، ایک زمانہ وہ آیا جس میں اور آیا. اگر میں آپ سے اس موقع پر اپنے دل کا دکھ اور درد کو بیان نہ کروں اور آپ سے میں آپ کے لیے بات نہ کہوں اور آپ کے دل کو نہ جھنجھوڑوں تو میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا اور گویا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا. آپ نے کسی محبت میں لا کر بیٹھایا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے وہ کہوں جو اس زمانے میں قرآن مجھ سے آپ سے کہہ رہا.
کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی سے علاقے کے لوگوں کو سلامت رکھے کہ واقعی علماء کرام کو بلایا اور ماشاءاللہ نئی دعوت شروع کر دی اور کام شروع کر اس زمانے میں میری اور آپ کی جو صورتحال ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں میرے جوانوں میرے جملوں کو یاد کرنا میں جذباتی بات کرنے نہیں آیا آپ آخری نبی ہیں رب العالمین نے سب سے زیادہ علم آپ کو دیا ہے دنیا میں ہمیشہ تک رہنے والی کتاب آپ کو دی ہے پرانی کتابیں جتنی تھی وہ اپنے ساتھ ایکسپائری ڈیٹ لے کر آئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئی تھی توریت کا جب وقت پورا ہو گیا توریت والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے انجیل کے ماننے والے انجیل کو یہ کہنے والے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے وہ بھی آج یہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب اصلی شکل میں نہیں ہے مگر قرآن مجید کے متعلق ایک ہمارا معصوم بچہ گواہی دیتا ہے کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے جو الحمدللہ میرے سینے میں محفوظ ہے پوری دنیا بھر کے اندر قرآن مجید ہمیشہ قیامت تک کے لیے آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو دنیا کا میدان دیا ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں رب العالمین نے آپ کو سب سے زیادہ علم دیا تیسری بات عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین نے سب سے زیادہ ہمت دی چوتھی بات عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین نے آپ کو عقل کی وہ نعمت نصیب فرمائی جو ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں ملی جو تنہا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملی حدیث شریف میں آتا ہے رب العالمین نے جس طرح سے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں ایک حصہ دنیا میں اور 99 حصوں سے رب العالمین کا میدان قیامت میں اپنے بندوں کے ساتھ انصاف فرمایا کتنا پیارا رب ہے اللہ اکبر ایک حصہ ہے اور اللہ کے رسول سمجھا کر گئے ہماری زبان میں تم نے کبھی گائے کو دیکھا ہوگا کہ بچہ دینے کے بعد پاؤں نہیں رکھتی جانوروں کو دیکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کو مارتے نہیں ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی آپ نے فرمایا اللہ کی اسی ایک رحمت کے ایک جز کا نتیجہ ہے اس کی منان رحمت رب العالمین نے کہ میدان قیامت کے لیے اٹھا کر رکھی کتنے پیارے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے میرے پیاروں کبھی دعائیں اللہ سے مانگا کرو اللہ دنیا بھر میں تو محبتیں مانگ لی اللہ تو ہمارے سینے کو اپنی محبت سے اور اپنے نبی کی محبت سے لبریز کرو اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے عقل کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ پوری دنیا کو دیا گیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اور 99 حصے رب العالمین نے تنہا حضور پاک علیہ السلام کو دیا سوچ سکتے کبھی کسی موقع پر آپ کے میدان جنگ کے حالات پڑھو آپ تو علماء کرام کے بیچ میں رہتے ہو انسانوں کے دلوں کو لینا کسی موقع پر یہ پڑھ کے دیکھو بچوں کے پیار کو لینا یہ پڑھ کر دیکھو غیروں کے بیچ میں اپنے کے راستے کو بنانا یہ پڑھ کر دیکھو بوڑھوں کو کس طرح سے ان کے دلوں کو موم کیا جاتا ہے یہ پڑھ کر دیکھو انسانوں کے درمیان زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ پڑھ کر دیکھو جس زمانے کے اندر لوگ آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہوں آپ نے ان کے درمیان راستہ بنانے کے لیے کیا کیا یہ پڑھ کر دیکھو تو صاف معلوم ہوگا آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ورنہ کوئی عام اللہ کا بندہ یہ والے کام کر ہی نہیں سکتا جو آپ دنیا میں کر کر گئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم دیا اسی طرح سے قیامت تک کے لیے رب العالمین نے آپ کو بتایا کہ قیامت تک یہ فتنے آئیں گے اور فتنوں کے آنے کا سب سے زیادہ خطر سب سے بڑا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا ہے آپ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ آخری نبی اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میرے بات کو نہیں آپ نے اپنی امت کو قیامت تک کے فتنے بتائے دیکھو کچھ زمانے کے بعد یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اور قیامت کے قریب یہ ہوگا اور قیامت کے قریب یہ ہوگا اور قیامت کے قریب یہ ہوگا آپ کو معلوم تھا کہ اس موقع پر میری امت کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو آپ نے جانے سے پہلے امت کی رہنمائی کر دی کہ جب ایسے حالات ہیں تو یہ کرنا جب ایسے حالات ہیں تو یہ کرنا جب ایسے حالات ہیں تو یہ کرنا اپنے دل کو توڑ کر بیٹھ جانا واقعی
نصیحتوں کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اپنے نبی کی ملنے والی میراث کے اعتبار سے امت مسلمہ سے زیادہ غنی اور مالدار کو ہمیں معلوم ہے کہ اس زمانے میں کیا فتنے ہیں اور ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. کوئی اللہ کا بندہ نہ کرے تو یہ دوسری بات ہے. یہ تو اپنی قسمت کو مارنا ہوگا، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لانا ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں. آپ نے اپنے زمانے میں جملہ فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک زمان آئے گا، تمہارے لیے دین پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کے اوپر کھڑا ہونا. ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں اور بے کعبہ کی قسم آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میری ہر بات کو اس زمانے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میرے جوانوں یا بزرگ بیٹھے مگر تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو. رب کعبہ کی قسم مجھے تم سے پیار ہے. بڑی امیدوں کے ساتھ میں نے یہاں آنا شروع کیا ہے اور اللہ کے ذات سے امید ایک زمانہ آئے گا دنیا کہے گی کہ ہاں سارا پورے کے جوانوں کچھ کر کے دکھایا گا. مجھے امید ہے ایسا کہ آپ سے زبردستی کی بات کیا گا. میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں بڑی اچھی امید رکھا ہے، ہم سے بہت اچھی امید. آپ نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. انسان صبح کرے گا حالت اسلام میں، شام کو کافر ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شام کرے گا حالت اسلام میں، صبح کو کافر ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کر لے گا. دو باتیں آگے بڑھنے سے پہلے بات ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں اس زمانے کے حالات کو سمجھو. میں اور آپ، میرے اور آپ کے جوان، میری مائیں بہنیں سنیں، میری اور آپ کی لڑکیاں، میری اور آپ کی بہنیں، میری اور آپ کی بھتیجیاں اور ہمارے سماج کی خواتین اور ہمارے سماج کے جوان اس زمانے میں دو قسم کے فتنوں کا شکار ہیں. ایک ہمارے داخلی فتنے ہیں اور ایک فتنے وہ ہیں جو گھروں کی طرف سے لائے جائے. اور دونوں کے دو طرف سے امت مسلمہ بھی اس زمانے کا باطل یہ سمجھ رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں جیسے کہ اب پالا مارا، جب پالا مارا، جب پالا مارا اور ہم کامیاب ہو گئے. ہم وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پکے ہوئے پھل ہیں، یہ اب ٹوٹے اور جب ٹوٹے. اس زمانے کے لوگوں کی باتوں کو سن کر، اس زمانے کے موبائل کی خبروں کو سن کر اور اس زمانے کے اخبارات کے تراشے پڑھ کر، اس زمانے کے لوگوں کے تبصرے سن کر بات یہ سمجھ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جوان اب بہ گئے اور ہم نے پالا مار لیا اور یہ سالے کے سالے آ کر ہماری گود میں آئیں گے. جس زمانے میں لوگوں کو یہ امید ہو کہ اب یہ ہماری گود میں آئیں گے، رب العالمین کہتا اللہ خیر الناصرین، میں خالی نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی کچھ کام کرتا ہوں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اگر تم کاموں میں لگے ہوئے ہو تو رب العالمین فرماتا ہے میں بھی تو کام میں لگا ہوں اور تدبیر تو میری کام آئے گی، دنیا میں کسی اور کوئی کام آئے گی. ایک زمانہ تاتاریوں کی تاریخ کا ملتا ہے کہ تاتاریوں نے دنیا کے اندر اتنے ظلم کیے، انہیں یقین ہو گیا آج کل پرسوں مہینے ڈیڑھ مہینے میں یہ قوم ہمارے اندر آ گئی. مگر تاریخ کہتی ہے کہ بجائے ان کے آنے کے پوری تاتاری قوم اسلام کی گود میں چلی گئی. دنیا کے بڑے بڑے غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہا جائے کہ بس اسلام کا معجزہ تھا، ورنہ کوئی اس کو اس زمانے میں سمجھ نہیں سکتا. اس زمانے میں آپ یہی تو کہو گے کہ خوف کا مسئلہ ہے. میں خود بھی کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں سے، آپ یہی تو کہو گے اس زمانے کے اندر خوف ہے، آپ یہی تو کہو گے کہ اس زمانے کے اندر کاموں کا مسئلہ ہے، آپ یہی تو کہو گے اس زمانے کے اندر ہمارے کاموں کا اور ہماری فیکٹریوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ یہی تو کہو گے. تاتاریوں کے زمانے میں تو خوف کا خطرناک حال تھا. ایک عورت آتی تھی، اس زمانے میں مسلمان کھڑے ہوتے تھے، لکھا ہے لکھنے والوں نے کہیں کہیں 100 ہوتے تھے، اور وہ عورت یہ کہتی تھی یہیں کھڑے رہنا، میں ذرا گھر تک جا رہی ہوں تو میں آ کر ذبح کروں گی، اور 100 کے 100 وہیں کھڑے رہتے. یہ معتبر تاریخی کتابوں میں موجود ہے. میری بات کو آپ کو فتنے پر کوئی جوش اور جذبات کو محمول نہ کریں.
میں نے خوف کے سلسلے میں بات عرض کی، اتنا خوف الحمدللہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں بات عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کے اندر کچھ فتنے وہ ہیں جو ہماری جانب سے ہیں اور کچھ فتنے وہ ہیں جو باہر کی جانب سے۔ باہر کی جانب سے جو فتنے ہیں، میرے جوانوں میرے جملے پر غور کرنا، میرے پیاروں، میں اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر تم سے کچھ کہنے کے لیے آیا۔ داخلی خارجی فتنے باہر سے یہ ہیں، کچھ بھی ہو جائے امت مسلمہ کے سینے میں اپنے نبی سے متعلق جو چنگاری بجھنے کا نام نہیں لیتی، کسی طرح سے اس کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ سارے باہر کے فتنوں کا خلاصہ تو یہ، چاہے وہ اسکول کی تعلیم کے ذریعے ہو، چاہے وہ پڑھائی کے ذریعے ہو، چاہے نوجوان لڑکیوں کی بے راہ روی کے ذریعے ہو، چاہے اس زمانے میں پردے پر اعتراض کر کے ہو، اور چاہے قرآن مجید کی آیات پر اعتراض کر کے ہو، اور چاہے کبھی کسی موقع پر حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کو نشانہ بنا کر اور آپ کی ذات کو اور آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر نشانہ بنایا جاتا ہو، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے سینوں میں تمہارے اللہ سے متعلق، تمہارے نبی سے متعلق، تمہارے قرآن سے متعلق تمہارے سینوں میں جو عقیدہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ باطل کو وہ برداشت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اچھا خاصا شرابی ہوتا ہے بالکل، لیکن جہاں اس کے سینے میں آگ لگی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پہاڑ ہو جائے۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی نام سنا ہوگا، بات بیچ میں آپ ایک بات کر دوں، اختر شیرازی کا ایک بہت بڑے شاعر ہوتے، اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر اور بہت پیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء ان کے شاگرد تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے آ کر ان سے شاگردی کی ہے۔ ایک موقع پر اختر شیرازی بیٹھے ہوئے تھے، شراب پیے ہوئے تھے، جم کر نشہ تھا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور فلاں شاعر کے مطابق کیا خیال؟ وہ بکواس ہے، اسے تو شعر کہنا بھی نہیں آتا۔ کہا کہ حضور فلاں کے مطابق کیا خیال؟ وہ اس کی تک بندی ہے، وہ کیا جانے رات ردیف اور قافیہ کس کو کہتے ہیں، قافیہ ردیف کس کو کہتے ہیں۔ اب لوگ انہوں نے جو کچھ پوچھا ہوتا ہے بات ہے، وہ تو اپنی جگہ پر تھے ہی، ایک جواب دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ کوئی باطل پرست، کوئی تحریر، کوئی منکر خدا حضور پاک علیہ السلام کے دین کا دشمن کوئی بیٹھا، وہ بھی ان سے تعلق رکھتا تھا شاگردی کا۔ اس نے یہ بات سمجھی کہ بہت شاندار موقع ہے، اختر شیرازی اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں، ایک مسلمان شاعر ہے، چاہے پینے والے صحیح، مگر کلمہ وہ ہے، اپنے آپ کو نبی کا امتی جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس موقع پر کوئی بات کہہ دی حضور پاک علیہ السلام سے متعلق تو میرے لیے بات مل جائے گی، اور میں دنیا میں جا کر بتاؤں گا انسانوں کو کہ اختر شیرازی اپنے پیغمبر سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ جواب دیتے رہے تو کسی نے سوال کیا، اسی دہلیے نے، کہ حضرت استاد حضرت محمد کے متعلق آپ کا کیا خیال صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ لکھنے والوں نے معتبر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سامنے والے کی زبان سے جیسے لفظ محمد نکلا، ہاتھ میں ان کے جنم تھا تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے، لرزہ آ گیا۔ میں جس بات کی جان توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو ہمارا وہ والا طبقہ جو ہم اپنے نگاہوں میں جگہ نہیں دیتے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھنے والا، وقت کا ضائع کرنے والا ہے، جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں یہ پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی زندگی کو ضائع کرنے والا ہے، نہیں میرے پیاروں، اگر تھوڑی سی محنت کر لی یہ اپنے وقت میں ہمالیہ پہاڑ بنے گا، اسے معمولی مت جانا۔ جیسے ہی یہ بات کہیں تک ختم کام نہیں، سامنے بیٹھا ہوا شاگرد تھا جس نے سوال کیا، مؤرخ نے لکھا ہے اپنے جان کو لے کر اس کے سر کے اوپر، اور وہاں سے اٹھ کر کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اور کونے میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، یہ اختر شیرازی ناپاک ہو گیا، یہ اختر شیرازی سر سے لے کر پاؤں تک شرابی بن گیا، یہ اختر شیرازی سر سے لے کر پاؤں تک تیرا باغی بن گیا، تیرے نبی کے دین کے اوپر رسوا کرنے والا بن گیا۔ لیکن نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کے شاگردوں نے آج اس ذات کی محبت کو میرے اندر سے نکالنے کی کوشش کی، اگر وہ نکل گئی تو میری دنیا تباہ ہوگی، اللہ مجھ کو بچا لے۔ اور یہی سوال ان کی زندگی میں تبدیلی نظر آئی۔ پھر اس کے بعد جو شاندار زندگی گزاری ہے، لکھنے والوں نے تو ماشاءاللہ قلم توڑ، اس لیے میں نے عرض کیا کہ باہر کے بھی فتنے ہیں اور اندر کے بھی۔
باہر کے فتنے اس زمانے میں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے، کچھ سوچ کر آئے ہوں، بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں میرے نوجوانوں آپ کو ارتداد کی دعوت دی جائے گی. میرے جملے کو یاد رکھنا، دل کے اوپر لکھ لینا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھل کر. لوگ کہہ رہے ہیں تم اصلی اسلام پر چلو گے تو پھر یاد رکھو اس دنیا میں تم نہیں چل سکو گے، یہ کہا جاتا ہے. بالکل صاف بات ہے. شرک کی دعوت ہے، کفر کی دعوت، اسلام سے پھرنے کی دعوت، حضور پاک علیہ السلام کے انکار کی دعوت، آپ کی دی ہوئی تہذیب کی دعوت کے خلاف کی دعوت، آپ جو پاکیزہ حیا لے کر آئے اس کے خلاف کرنے کی دعوت نہیں. ہمیں یہ پاکیزہ تہذیب اور دنیا کے اندر یہ پاکیزہ چلن اس زمانے میں ہمیں برداشت نہیں. ساری دنیا میں چل رہا، آپ دیکھ رہے کوئی آدمی کہے کہ کہاں ملے گا ٹیلی ویژن کا کوئی ایک صفحہ، دکانوں کا کوئی ایک بورڈ، آنے والے اخبارات کا کوئی ایک صفحہ. اس زمانے کے اندر آپ کے موبائل کی اسکرین، آپ مجھے ایک بتا دیں جہاں سے یہ دعوت نہیں دی. ساری دنیا میں ایک بات کہی جا رہی ہے، مگر ہم بیچ میں روک کر یہ کہنا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے، بہت سنا ہے، ابھی بھی انشاءاللہ آیا، اور قرآن مجید نے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا. اپنے باپ سے بحث ہوئی، ایک قوم سے بحث ہوئی، دو نمبر 3 بادشاہ نے نکالا، یہ بھی ہو گیا. وہاں کے لوگوں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، رب العالمین نے بچا لیا. اس کے بعد ہجرت کر لی تو ملک شام تشریف لے گئے، وہاں جا کر ایک بیٹے کو آباد کیا. رب العالمین کا حکم ہو کہ نہیں دوسرے بیٹے کو وہاں جا کر بسائیے. اس کے بعد وہاں بسایا. پھر بیٹے کی قربانی کا واقعہ. اس کے بعد رب العالمین نے باپ بیٹے کے ذریعے اپنے گھر کو تعمیر کروایا. جب شاندار گھر تعمیر ہو گیا، یہ بوڑھا باپ جو زندگی کے اپنے آخری سالوں میں تھا، جب اس اللہ کے بندے کی عمر تقریباً 100 کو پہنچنے والی تھی، اس موقع پر قرآن مجید نے ان کی ایک دعا کو نقل کیا. میرے جوانوں دل کی تختی پر لکھو، میری بہنیں دل کی تختی پر لکھیں، ہماری قوم کی لاڈلی بیٹیاں تختی پر لکھیں. یہ بوڑھا دنیا کو بتا کر گیا کہ بے شک میں نے باطل کو چکنا چور کیا، بے شک میں نے رب العالمین کا گھر بنایا، اور بے شک میں نے رب العالمین کے لیے قربانی دی. مگر اس کے بعد رب العالمین سے کیا کہہ کر دعا کر کے گئے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا. سوچ سکتے ہیں اس زمانے میں آپ سے کہہ دوں، ہم اس سے کہہ دوں کیا کہیں گے؟ مجھے صاحب آپ ہمیں کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم پوجا کر رہے ہیں. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کر گئے؟ کیوں دعا کر گئے؟ اگر میں اور آپ اتنی چمکدار ہیں، ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہیں، اللہ کرے تو مضبوطی کا کوئی حصہ ہمیں نصیب ہو. نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت بتا. اس اللہ کے بندے کو اس بات کا خطرہ تھا، اس اللہ کے بندے کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ آگے آنے والی نسلوں کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑی ہو جائے. اس اللہ کے بندے نے رب العالمین سے وہ دعا کی ہے کہ انسانوں کو بتا کر گئے کہ میں نے رب العالمین کے حکم سے اتنے کام کیے، مگر میں بھی یہ بھیک مانگ کر جا رہا ہوں کہ اللہ میری پیشانی تیرے علاوہ کہیں اور نہ چھوڑے، کہیں اور نہیں. سیدھی بات. ایک عہد تو آج کے دن ہم اپنے جوانوں سے، اپنی بچیوں سے، عورتوں سے یہ کہیں گے کہ رہے بوڑھے تو میرے لیے بڑے ہیں، میرے پیاروں اس مسجد میں عہد کروں، مر جائیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے پیشانی نہیں. کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین انسانیت ہے، اسلام محبت کا پیغام ہے، اسلام صلاح و امن ہے، اسلام انسانوں کو سکون دینے آیا ہے، انسانوں کو زندگی بیان کرنے کے لیے آیا ہے. کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے متعلق، پیغمبر سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق، جنت اور جہنم سے متعلق اور قرآن کی ہدایات سے متعلق ہم کسی طرح کا کمپرومائز کر لیں یا ہم کسی طرح کی صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، مغرب سورج ادھر سے بجائے ادھر سے نکل سکتا ہے، مگر انشاءاللہ ہم میں یہ نہیں. دوسری بات عرض کروں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس زمانے میں میرے اس جملے پر میری لڑکیاں جو آئی ہوئی ہیں وہ غور کریں، جو میری پیاری بچیاں ہیں کہ ارتداد کا چشمہ اور ارتداد کہاں سے نکل رہا ہے. یہ اس زمانے میں یہ بدبینی کہاں سے چل رہی ہے، کہاں سے ابھر رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. کیا آئے دن خبریں ملتی ہیں، کبھی مہاراشٹر سے، کبھی کیرالہ سے، کبھی اس کے آس پاس سے پتہ چلا کہ کچھ بچیاں چلی گئیں، کچھ بچیاں ادھر سے ادھر چلی گئیں، کچھ بچیوں نے اپنے آپ کا پریورتن کر لیا، کچھ بچیوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا. میری پیاری بچیوں، آپ
نوجوان سے سلام دعا ہو جاتی ہے، ٹرمس بڑھ جاتے ہیں، تعلقات ہو جاتے ہیں، معاملہ عشق اور محبت کی داستان تک آ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بچی ادھر سے ادھر کو چلے، ایک نہیں بے شمار، کھل کر کہ ایک نہیں بے شمار کیرالہ کی اطلاع ہے، ابھی کی 5 دن پرانی بتا رہا ہوں آپ کو، ایک عالم دین ہو کر آئے وہیں سے، انہوں نے بتایا ایک دو نہیں سینکڑوں کی مقدار میں ہیں جو برقعے والی تھی، پردے والی تھی، اسکارف کی باندھنے والی تھی، وہ ادھر سے ادھر کو چلی گئی، تنہا صرف محبت کی بنیاد، تنہا محبت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کرو گے حالت اسلام میں، شام کرو گے حالت کفر میں، اور شام کرو گے حالت اسلام میں، صبح کرو گے حالت کفر میں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور تم چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچو گے۔ لوگوں نے پیسے کی خاطر دین کو بیچا، منصب کی خاطر دین کو بیچا، اپنی عزتوں کی خاطر دین کو بیچا۔ کھل کر کہتا ہوں اب ہماری لڑکیوں نے گوری چمڑی کی بنیاد پر اپنے دین کا سودا کر لیا۔ ہم کہاں سے لائیں وہ زبان، کہاں سے لائیں وہ کلیجہ کہ تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے یہ کہیں کہ وجود مٹ جائے۔ تم نے کبھی غور کیا ہوتا کہ تم عائشہ کی بیٹی کہلاتی ہو، تم فاطمہ کی بیٹی کہلاتی ہو، تم سمیہ کی بیٹی کہلاتی ہو، تم خدیجہ کی بیٹی کہلاتی ہو؟ تمہارے متعلق یہ سننے میں کہاں سے آ گیا امت کے اندر کہ لوگ عورتیں ہماری لڑکیاں پریورتن کرنے لگی، دین کو چھوڑنے لگی؟ کس منہ سے کہیں؟ اگر اجازت ہوتی تو دیوار سے سر پھوڑ کے مر گئے ہوتے، اور کوشش یہ کرتے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ موت دے دے، اس زندگی سے بہتر یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں ہمارے سامنے قابو سے باہر ہو گئی۔ الامان الحفیظ خدا کی پناہ، نوبت کسی حد تک آ گئی، اور یہ کسی ایک کیرالہ کی بات نہیں، بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو ادھر کے فتنوں سے آگاہ کیا، اسی طرح سے ان کے پیغمبر نے داخل فتنوں سے۔ صرف ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضور پاک علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اس بات کو اگر یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جب آپ دنیا میں آئے، جب قوم کے سامنے مقصد نہیں ہوتا ہے نا، جو کالج کے پڑھنے والے لڑکے ہیں، جو آفسوں میں کام کرنے والے ہیں، سرکاری آفسوں میں، میری اس بات پر توجہ زیادہ دیں جنہوں نے انگلش تعلیم کو حاصل کیا۔ جب قوم کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ جب قوم کے سامنے کوئی مقصد، میں نے یہ بات کئی جگہ کہی، باہر ملکوں میں جانا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں تو انگریز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، آپ یقین جانیں کان میں ایک چھلا یہاں ہے، ایک 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 یہاں ہے۔ جو ہمارے اور آپ کے یہاں پڑھانی دادی اور پھوپھیاں جو ہوا کرتی تھی نا، وہ جو لمبے لمبے سونے کے گھنڈے پہنا کرتی تھی، وہ بیچاری آخری درجے کی باحیا، شاید کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اب تو اتنی عمر والی نہ رہی ہمارے محلوں میں، ماشاء اللہ کچھ اللہ کی بندی ہوں، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ ان کو دیکھیں گے یہاں چھلا، یہاں چھلا، یہاں چھلا، یہاں چھلا، 2۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی پیٹ میں چھلا، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی۔ آپ کا تو بڑا بات ایکسپورٹ کی جگہ ہے، آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، میری بات کی تصدیق کی جائے۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد ایک چھلا یہاں بھی ہوگا، ایک یہاں بھی ہوگا، ایک یہاں بھی ہوگا۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ مقصد حیات ہو گیا؟ مطلب کیا مطلب نکلا؟ آپ ریچ ہیں، آپ بندر ہیں، آپ لمور ہیں، کیا مطلب نکلا اس کا؟ مقصد حیات سامنے نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کیا کام کرنے کے لیے آئے؟ جب مقصد حیات سامنے نہ ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو۔ آپ کا علماء کرام کا شہر ہے، ذرا کبھی علماء کرام سے جا کر کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس زمانے کی کتابیں، اس زمانے کا لٹریچر، اس زمانے کی عربی زبان، اس زمانے کی عربی شاعری، اس زمانے کے لوگوں کی تاریخ ذرا ہمیں پڑھ کر بتائیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے ایک ایک شاعر نے اپنی کتیا کی شان میں 1000 شعر کہے۔ کتیا کی شان شکار کھیلتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے، یہی ان کا کھانا پینا تھا، اور کہا کرتے تھے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ہوا کے دوش آتی ہے۔ اس زمانے کے عاشق کی شاعری کو معلوم کرو، علماء کرام موجود ہیں، ایک نام
اٹھا اس کا تنہا اگر اس کی تاریخ کو معلوم کروں کہ کسی آیت مدین سے تو اندازہ ہو جائے گا زندگی کی بے راہ روی اور انسانوں کا اپنی لائن کو چھوڑ دینا اور انسانوں کا راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو پر پڑ جانا کس کو کہا جاتا ہے؟ تنہا امرؤ القیس کی شاعری کو پڑھ لو، علماء کرام سے معلوم کرنا کہ ذرا بتا دیجیے ایک لڑائی صرف اس لیے ہوئی کہ یہ لڑکی خوبصورت تھی، تیرے خاندان کے لڑکے نے اس کو پیغام کیوں دیا اور اس سے شادی کیوں کی، ہماری بات چل رہی تھی اس دنیا پر کے درمیان ہزاروں انسان مارے تمہاری دنیا کے اوپر یہ کیا ہے؟ کوئی مقصد حیات نہیں، کچھ بھی سامنے نہیں، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ شاندار آدمی وہ ہے جو بہترین شراب کا پلانے والا اور خود بہترین شراب کا پینے والا، اس زمانے کی تاریخ پتہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئے ہیں، کسی بھی قوم اس زمانے کی ہو یا آج کے زمانے کی، میرے نوجوانوں جو میں نے اس کی چھلوں کی مثالیں دی اس زمانے میں نہیں، میں اس زمانے میں کہہ رہا ہوں، اس گناہگار بھائی کی بات کو برا مت مانا کرو، اللہ کے لیے اسے تم سے محبت ہے، تم سے زیادہ تمہاری جوانی سے محبت ہے، اور اس سے زیادہ تمہاری آنکھوں سے محبت ہے، اور اس سے زیادہ تمہارے کریکٹر سے محبت ہے، اور وہ صرف اس دنیا پر اس گناہگار کو تمہارے اندر اس کی آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں، اگر تم نے تھوڑی سی محنت کر لی انشاءاللہ پریورتن تمہارے یہاں سے آئے گا، تمہارے شہر کے اندر، تمہارے یہاں سے کہنا چاہتے ہیں بالکل کھل کر اپنے جوانوں سے، وہ چیزیں جو وہاں تھیں وہ یہاں آئی۔ پہلے زمانے میں تو سہولتیں تھے، اب تو موبائل ہے، کوئی کام وہاں ہوا اسی منٹ میں یہاں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں سر کے بال ہیں برا مت ماننا، آدھے کٹے ہوئے، آدھے بچے ہوئے، ادھر کے کٹے ہوئے ادھر کے کٹے ہوئے، ہاں کچھ پتا نہیں، ایسا لگتا ہے جان کے یہاں گئے پتا نہیں یہاں سے شروع کر دیا یا اس نے اچھا آدھا کٹ گئے، چلو آئندہ دیکھنے میں پھر آئندہ یہی ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، آپ یہ کہیں گے کہ فیشن ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ فیشن نہیں۔ آپ اتنے اچھے ہیں، ہمیں یہ امید نہیں ہے آپ سے کہ آپ کسی اور کی غلامی کریں، آپ اتنے اچھے ہیں، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں کہ آپ اس زمانے میں اللہ کے رسول کے امتی ہو کر انگریزوں کی غلامی کریں، آپ اتنے اچھے ہیں، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں آپ قرآن کی تہذیب کو چھوڑ کر اور صحابہ کی تہذیب کو چھوڑ کر آپ کسی اور طرف چلے جائیں، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں، ہم اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں امید، سیدھی سی بات۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، آپ انجانے میں اس راستے پر پڑو، آپ ہواؤں کے حوالے ہو گئے، آپ چلن کے حوالے ہو گئے، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں، آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، اس بنیاد پر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ساری دنیا کے اندر یہی لہر چل۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر کیا، نہیں، آپ خود بخود ہواؤں کے حوالے ہو گئے۔ اتنے پیارے نوجوان قرآن مجید کے پڑھنے والے، مسجدوں کے آباد کرنے والے، یہ کام کیسے کریں گے؟ ہم کس بنیاد پر مان نہیں پاتے؟ ہماری بچیاں اس زمانے کے اندر بغیر برقعے کے نکلیں، ہم سچی بات کہتے ہیں آپ سے، اگر ذرہ برابر بھی اسلامی غیرت ہے ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہماری کوئی بچی اس طرح سے باہر نکل سکتی نہیں، یہ غلامی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں خواہش نفس، اس کو کہتے ہیں بگاڑ، اس کو کہتے ہیں شیطنت، اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کے قابو میں کر لینا، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو شیطنت کے حوالے کر دینا، نہیں غلامی نہیں کرے۔ لیکن جو بات سنانے کی ان ساری باتوں کے ساتھ اس زمانے کے اندر جہاں یہ ساری باتیں غیروں کی ہمارے اندر آئیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں یہ صورتحال تھی، آپ نے آ کر سب سے پہلے نوجوانوں کو لیا۔ میں آپ کے جلسے کی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تھی میری وقت کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید قائم کی، وہ یہ آپ نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نشان نوجوانوں کو بنایا تھا۔ ایک نوجوان کو پیار دیتے تھے، اسے زندگی کا سلیقہ دیتے تھے، اسے بولنا سکھاتے تھے، اسے دیکھنا سکھاتے تھے، اسے سننا سکھاتے تھے۔ تمہارے ذہن میں ترجیح کیا ہو، تمہیں پہلا کام کون سا کرنا ہے، نمبر 2 پر کون سا کرنا ہے، نمبر 3 پر کون سا کرنا ہے، تمہیں خرچ کس طریقے پر کرنا ہے، تمہیں آمد کس طریقے پر کرنی ہے، تمہیں پیٹ کا نظام کیسے بنانا ہے، تمہارا اکنامی نظام کس طریقہ ہو، اور تمہاری اقتصادیات کس طریقے پر ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تنہا نمازی بنانے نہ آئے تھے، بلکہ دنیا میں کچھ چمکتے ہوئے ہیرے بنانے۔ مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بس اکیلی ایک بات انہوں نے کہا تھوڑا سا پڑھ لیا، تو کہتے ہیں تصوف ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے۔ میرے پیاروں، یہ تو دین کے پلر ہیں، مگر دین کی عمارت بہت لمبی چوڑی، یہ تو دین کے پلر ہیں، اس کے اوپر دین قائم ہے، اس کی عمارت تو بڑی لمبی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نوجوان ہوئے، اور تفصیل میں نے جا کر صرف ایک نوجوان کی بات بیان کروں گا۔
جس زمانے میں آپ وہاں پر آئے اور نوجوانوں کا حال میں نے ذکر کیا، آپ نے ان پر توجہ دینی شروع کی اور نوجوانوں کو سمجھانا بنانا. سنتراش دیکھا ہے کبھی مورتی کا چھانٹنے والے؟ کبھی مکرانے گئے ہو تو دیکھ لینا، وہاں مورتیاں بنائی جاتی ہیں. سنتراش ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا قلم ہوتا ہے، مورتی رکھی ہوتی ہے. بال بناتا ہے، کان بناتا ہے، کان کے اندر کا گڑھا بناتا ہے، کان کا لیبل بناتا ہے، کان کی جو ڈیزائننگ رب العالمین نے بنائی ہے وہ بناتا ہے، ماتھے کا ابھار بناتا ہے، گالوں کی خوبصورتی بناتا ہے. اور ایک ایک مورتی کو تراشنے میں کم از کم 5 مہینے لگتے ہیں، تب جا کر لاکھوں کی بکتی ہے. جس طرح سے ایک سنتراش پتھر کے مجسمے کو لے کر ایک شاندار مورتی بناتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بات کے لیے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی 1 لاکھ کے اوپر سچے انسان چھوڑے تھے، اپنے ہاتھ سے تراشا تھا اور ان سے کہا تھا سنا ایسے جاتا ہے، بولا ایسے جاتا ہے، خرچ ایسے کیا جاتا ہے، چلا ایسے جاتا ہے، نگاہ نیچے کو ایسے رکھی جاتی ہے. گھر میں والدین سے یہ زبان، بیوی سے یہ والی زبان، بچوں سے یہ والی زبان، اگر کاروبار ہو تاجر ہو تو تم کو یہ والی زبان، اور تم کو اگر میدان قضا کے اندر اور میدان عدل انصاف میں قاضی بنایا گیا تو تمہاری زبان یہ ہو. ایک ایک چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو دی. اور امت کا وقت کتنا ملا آپ کو؟ 23 سال. اللہ اکبر. کہ پیغمبر ہم آپ کو 23 سال دے رہے ہیں، اس میں قیامت تک کے لیے آپ ایک نمونے کی امت بنا کر چلیے. اب سمجھ میں نہیں آتی بات. میدان پوری دنیا ہے، وقت قیامت کی صبح تک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال دیے ہیں. تمہیں قاضی بھی بنانے ہیں، تمہیں جج بھی بنانے ہیں، تمہیں دکاندار بھی بنانے ہیں، تمہیں کاشتکار بھی بنانے ہیں، تمہیں دنیا کے چلانے والے بادشاہ بھی بنانے ہیں، تمہیں اپنے زمانے کے گورنر بھی بنانے ہیں، تمہیں یتیموں کے رکھوالے بھی بنانے ہیں، تمہیں بیواؤں کی خبرداری کرنے والے بھی بنانے ہیں، تمہیں البیلے نوجوان بھی بنانے ہیں، اور پیار بھری خواتین بھی بنانی ہے. اور اے نبی آپ کو یہ کام کرنا ہے. سچی بات یہ ہے، صرف اسلام کی بات ہے، اس لیے ہم اور آپ مانتے ہیں، ورنہ کسی اور کی بات ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی تصدیق نہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے محنت کی. اس زمانے میں ایک نوجوان تھا مصعب بن عمیر. ایک نوجوان کی مثال دے رہا ہوں جو اپنے زمانے کا البیرا نوجوان، اس کے بال بہترین اسٹائل والے، اس کا لباس بہترین شاندار طریقے پر بنایا ہوا، اس کے لیے جو مشک آیا کرتی تھی ان کے شام سے آتی تھی، ان کے جوتے دوسرے ملکوں سے آتے. اپنے خاندان کا البیرا، اپنے خاندان کا مالدار، اپنے خاندان کا شاندار نزاکتوں میں پڑا ہوا ایک نوجوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی. یہ نوجوان بڑے کام کرے. اگر اس کی یہ ذہانت اور اس کی یہ البیلا پن، اس کا یہ باپ پن، اس کی یہ خوبصورتی اور شاندار طریقہ پر زندگی کو لے کر چلنا اگر اسلام کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر یاد رکھو دنیا میں کیا سے کیا. آپ نے محبت دی، پیار دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ اللہ کے بندے کو بھی نہیں مانا. جس نوجوان کے جوتے باہر کے، خوشبو باہر کی، کپڑے باہر کے، ان کا اسٹائل باہر کا، اور مکے مکرمہ کے نوجوان اس اللہ کے بندے کی تقلید کرتے اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی، اب اس اللہ کے بندے کو مقصد حیات مل گیا. زندگی ضائع کر دی، کہیں اور استعمال ہو. صرف اتنی سی کہانی ہے، زندگی ضائع کہ نہیں جتنی باقی رہ گئی اب ہم اسے صحیح پڑھا سکتے. باقی کا مطلب یہ نہیں تھا پڑھا تو تہجدی پڑھیں گے تو نہیں بالکل نہیں. ہم انسانوں کی خدمت پر لگائیں. کھل کر کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں سے، کہیں پر بھی کسی آدمی کا تم سے کوئی سوال جواب ہو تو یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے اندر اسلام جب کبھی پھیلا ہے تو بزور بازو یا بزور طاقت پھیلا ہے. نہیں، دنیا کے ملکوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تم عدل و انصاف کا پیغام لے کر ہمارے ملکوں میں آؤ، ہم جہنم کی زندگی جی رہے ہیں. انہوں نے بلایا تھا. ہندوستان میں ہم بلائے گئے تھے. میرے جملے کو یاد رکھنا، تاریخی کتب سے اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں. ہندوستان میں ہم بلائے گئے. یہاں کی لڑکیوں نے خط بھیجے ہیں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، اور یہ بات لکھی ہے کہ ہم تم سے بھیک مانگتے ہیں، تم کسی طرح سے یہاں سے آ جاؤ. اور دنیا ہماری عزتوں کا گھاٹ ڈالتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ تم دنیا کے بڑے اچھے ہو. کہیں پر بیٹھ گئے، جا کر معلومات ہوتی نہیں، اخبار پڑھ لیا، تھوڑی سی 4 باتیں معلوم کر لی، کسی نے کوئی بات کہی تو منڈی ڈال کے نیچے کو بیٹھ گئے. پریشان ہو رہے ہیں.
اللہ کے بندو علماء کی صحبت اٹھاؤ گے، جانکاروں کے پاس جا کے بیٹھو گے، اہل علم کے پاس جا کر بیٹھو گے، کم از کم جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی سوسائٹی لوگ سینکڑوں باتیں معلوم ہو جائیں گے کہ ہے کیا دنیا میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر محنت کی، نوجوان بن گیا، بدل گیا۔ اب ساری کی ساری ذہانت جو کپڑوں پر تھی اب نہیں، جو ساری کی ساری ذہانت جوتوں کے اختیار پر تھی اب نہیں، جو ساری کی ساری ذہانت بالوں کی کٹنگ پر تھی اب نہیں، جو ساری کی ساری ذہانت اپنی چال کے اوپر تھی اب نہیں۔ اب میرا مقصد حیات یہ ہے، یہ دنیا جو جہنم کی زندگی جی رہی ہے انہیں سکون اور امن کیسے ملے، میں ان کو امن دینا چاہتا ہوں، تنہا اپنوں کو نہیں، ساری دنیا کی بات کروں۔ کیا بتایا جائے، باتیں اتنی بہت سی، آپ کا وقت بھاگ گیا۔ نہیں بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں، ماشاء اللہ اتنے پیاروں نوجوانوں کا مجمع تو آسانی سے مجھے کہیں ملے گا بھی نہیں، اس لیے میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ بیچ میں رک کر بات کہہ دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک جماعت مصر بھیجی کہ جاؤ وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے اور وہاں جا کر یہ دیکھا کہ مصر تو عجیب ہے، جس زمانے میں بارش ہوتی ہے تو پورے محلے میں کیچڑ ہی کیچڑ ہوتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پانی کے، اور جس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تو سوکھا پڑ جاتا ہے، سیکھیں اڑ جاتی ہیں، ان کی کھیتیاں اڑ جاتی ہیں، کچھ بھی۔ آپ سوچیں امیر المؤمنین حضرت عمر نے کام کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ انسانوں کو دین کی، محبت کی، امن سے بات کرو، انہیں انسانیت بتاؤ۔ زبردستی کی ذرہ برابر کوئی بات نہیں ہوتی تھی، یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، تاکہ پیار دو میں یہ بات پہنچ گئے۔ اور صحابہ کرام نے وہاں جا کر پہلا خط جو لکھا ہے وہاں سے یہ لکھا ہے، امیر المؤمنین ہم یہاں جو آئے ہیں یہاں کے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو گیا ہے اس لیے تاکہ ان کو جا کر اسلام کی دعوت دے، اور وہاں سے خط کیا آ رہا ہے، ان بیچاروں کے پاس پینے کا پانی نہیں، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، پانی کے نکلنے کے راستے نہیں۔ اور امیر المومنین کا جواب کیا گیا یہاں سے؟ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو حیدرآباد کے تھے، جو ہندوستان کے بہترین بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ پیرس میں گزارا، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہاں سے جواب گیا فوراً ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، اور مصر کے لوگوں کے لیے پانی دریائے نیل سے لے کر آؤ، اور گندے پانی کے نکلنے کی نالیاں بناؤ، اور اس پر جتنے بھی لوگ لگانے پڑے تم لگاؤ، اور یہاں بیت المال سے مدینے سے تنخواہ جائے گی۔ اس کام کے اوپر مصر کے لوگوں کے پانی کے لیے 20,000 نوجوان لگائے، انہیں پانی پلاؤ، انہیں پانی پلاؤ۔ ان میں ایک بھی ہمارا نہیں تھا جن کے لیے پانی کا انتظام ہو رہا تھا، جن کی کھیتیوں کے لیے پانی کا انتظام تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ نہیں، مسلمان تڑپ جاتا ہے، میرا غیر مسلم بھائی پریشان کیوں ہے، اس کی کھیتی سیراب کیوں نہیں ہو رہی؟ جب کھیتی سیراب ہوگی تو دل کی کھیتی کی سیراب ہوگی۔ اس کا دل بجائے پتھر کے ہونے کے کم از کم دل والا کام کرے گا، وہ یہ انسانوں کے لیے انسانیت والے کام کرے گا۔ اس موقع پر کہاں سے یہ خط آیا؟ اور آپ یقین جانے 1-2 سال نہیں، تقریباً 6 سال تک مدینے منورہ سے ان 20,000 انسانوں کی تنخواہ گئی، ان 20,000 ان کی کھیتیوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، ان کے پینے کے لیے پانی۔ یہ ہے وہ اسلام۔ جب یہ تعلیم دنیا کے سامنے آئے گی تو سچی بات یہ ہے، دنیا اس زمانے کے اگر پریشان ہو رہی ہے تو واقعی درد اس کا سچا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس والے کام پر کبھی مسلمان آ گئے، آج نہ آئے تو انشاءاللہ کل کو تو آئیں گے، کل نہ آئے تو پرسوں کو تو آئیں گے، اور جس وقت بھی آ گئے تو پھر انشاءاللہ محبت کی آندھی کسی سے رک نہ سکے گی، یہ محبت کا طوفان کسی سے رک نہ سکے، ساری دنیا جانتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کے نشانے اگر کوئی بدھ مذہب کا ماننے والا ہے تو مسلمان، اگر غیر تو مسلمان، عیسائی ہے تو مسلمان، یہودی ہے تو مسلمان، زبور کا ماننے والا تو مسلمان، پارس ہے تو مسلمان، فارسی ہے تو مسلمان، دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا، کسی دھرم کا ماننے والا نشان مسلمان کو بناتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں، اسی دریا سے اٹھے گی، آج اٹھے گی کل اٹھے، اگر اٹھ گئی تو پھر یاد رکھو دنیا میں تھمے سے نہ تھمے گی، اس کے اندر اللہ نے محبتیں کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ہم کو جذباتی بات نہیں کر رہے، ہم تعلیم کی روشنی میں آپ سے کہہ رہے ہیں اس بات کو۔
بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے تربیت کی، اب تو مصحف بدل گئے. میرے جوانوں اس واقعے کو اس زمانے کے ہر محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے فٹ پاتھ پر، اپنی دکانوں میں اس کو استعمال کرو. واقعے کو واقعہ مت بناؤ. ہم نے واقعات کی روح کھو دی، ان کی حقیقت کو فراموش کر دیا. نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے محنت کی، اب ان کا مقصد زندگی بدل گیا، اب ان کی سوچ بدل گئی. یہ اتنے بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آج، اگر اس 5 دن جلسے کے، جس کو میں جلسہ محبت کہوں، یہ جلسہ امن کہوں، یہ جلسہ انسانیت کہوں، یہ جلسہ سیرت کہوں، انسانوں کی خدمت کا ایک ذریعہ کہوں، اگر آج آپ طے کر لیں گے رب کعبہ کی قسم تنہا مرادآباد کی بات نہیں کرتا، اگر یہ نوجوانوں کا مجمع طے کر لے کہ ہمیں انسانوں کے لیے خدمت کرنی ہے، تنہا یوپی میں پریورتن لانے کو جتنا کافی، تنہا اتنا کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو. اپنے آپ کو جانو، اپنے دل کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی تمناؤں کو پہچانو، اپنی آرزوؤں کو پہچانو کہ رب العالمین نے آپ کے اندر اسلام کا کتنا پیار بھرا پیغام اتار دیا ہے. کو مایوس ہو رہے ہو؟ عجیب سی بات ہے، مایوسی مایوسی مایوسی. جب صبح کو اخبار پڑھا، اخبار کیا اگر ماں سے زیادہ دامت برکاتوں فرماتے ہیں کہ اس کی ماں بھی جھوٹی، اس کا باپ بھی جھوٹا، اس کے ددیال بھی جھوٹی، اس کے ننیحال بھی جھوٹی، پورا خاندان ہی جھوٹا ہے. اس میں کیا ہے؟ ہر وہ بات آتی ہے تو خبریں پڑھیں اٹھا کے رکھتے ہو، کیا بتائیں، ہمارا تو وقت ہی برا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر ہمارا وقت ایسا نہ ہوتا تو دنیا کو ہم سے تکلیف نہ ہوتی. یاد رکھنا، بڑے بوڑھے کہتے آئے ہیں جس زمانے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے پھر رحمت خدا بندی برسنے کے قریب ہوتی ہے. جس زمانے میں ظلم کی انتہا ہوگی انشاءاللہ اسلام کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ نکلے گا، پوری آب و تاب کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہو آپ کو شک ہے، میں کہاں سے زبان لاؤں، کلے کا لاؤں کہ تمہارے شک کو دور کروں. غلط زبدہ برابر 100% غلط ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں شک نہیں ہو سکتا. رب العالمین فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کبھی تبدیلی کو نہیں پاؤ گے. کچھ بھی ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہم سے معلوم کرے کہ تمہارے پاس کیا ہے، کہ ہمارے پاس تو ایک دل ہے، محبتوں سے بھرا ہوا. ہم سارے انسانوں سے پیار کرتے ہیں، بس یہ ہماری بات. اللہ کے بندو، ایک اکیلا معین الدین اجمیری آ گیا تھا ہندوستان سے ادھر کو پار نکل گیا. ایک سفر میں تقریباً 90,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی. آپ سوچو تو صحیح، ایک اللہ کا بندہ. بہرحال جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. انہوں نے مقصد زندگی کو اپنایا، کام ہو گئے، زبان بدلی، سوچ بدلی، آنکھیں بدلی، زندگی گزارنے کے طور طریق بدلے. نہیں، اب میرے ذہن میں کیا ہے کہ میں انسانوں کی انسانیت کا پیغام دوں اور اسلام کا پیغام دوں. ان کو بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کو مدینے بھیجا، اور اپنے جانے سے پہلے آپ نے مدینے بھیجا کہ جاؤ سب جاؤ، تم جا کر مدینے میں. مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے کہ اے نبی آپ یہاں نہیں رہ سکیں گے، ہم آپ کو یہاں ٹکنے نہیں دیں گے، نہیں آپ یہاں سے چلے جائیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام رب العالمین کی رہنمائی کا انتظار فرماتے تھے کب کہاں کا اشارہ ملے. آپ نے اشارہ پایا، ان کو وہاں بھیجا، انہوں نے جا کر کام کیا. جو بات سنانے کی ہے میرے جوانوں، کہاں سے کہوں، کیسے کہوں. اپنی پگڑی تمہارے پاؤں پر رکھنے کو سوچ کر آیا تھا، تم میں سے ایک ایک کے پاؤں پر رکھ دوں، تمہارے ہاتھ جوڑوں گا آج. یا پھر یہ کہو کہ ہم نے علماء کرام کی بات کو ماننے ختم کر دیا اور مجھے تم سے اتنی بدترین امید نہیں ہو سکتی. کہاں سے پتھر میں یہ دل کے اندر پتھر آ گئے کہ ایک آدمی کو اللہ کا بندہ ہلنے کو تیار نہیں. مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. مہاراج وہاں پہنچے، ایک اللہ کے بندے نے کام کیا، انسانوں کو پیغام دیا، محبت دی، تعلق دیا. آپ یقین جانیں 1 سال گزرا تھا، اکیلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی مدینے منورہ میں لوگوں کی ڈیمانڈ بن گئے. اکیلے مصعب لوگوں سے مطالبہ کرنے لگے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کی محبت کیا ہے، اسلام کے طور طریق کیا ہے، اسلام کا نظام زندگی کیا ہے، اسلام عورتوں کو کیا دیتا ہے، زندگی کس طریقے پر گزرواتا ہے. ایک پورے سال کے اندر پورے مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے اتنا کام کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیے، مدینہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا انتظار کریں. 1000 نہیں گئے تھے، 500 بھی نہیں گئے تھے، 300 بھی نہ گئے تھے. اکیلا ایک اللہ کا بندہ تھا. کیا میں اتنے لمبے نوجوانوں سے میں مایوس ہو جاؤں؟ کیا ان میں ایک بھی نہیں؟ میں کیسے مانوں؟ آپ اپنی گلی کے لیے کافی، اپنے علاقوں کے لیے کافی، اپنے محلے کو کافی،
अपने शहर को काफी हो। क्यों नहीं कहते खुलकर? सीधी सीधी बात है, हमारा मकसद हयात अब से ये होगा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जो दीन बता कर गए, इंसानों के दरमियान मोहब्बतों को आम करना और उनको बताना कि तुम दुनिया के अंदर बिल्कुल जहन्नम की जिंदगी जी रहे हो। अगर तुम चाहते हो मोहब्बत और आराम तो उसका तरीका सिर्फ ये, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बहरहाल लेकिन जब मकसद हयात बना लिया तो मेरे प्यारों, आखिरी बात सिर्फ इतनी है, जब उस अल्लाह के बंदे का इंतकाल हुआ है तो जो लोग जिंदगी को मकसद बनाते हैं, हम किसी वजह से दुनिया में आते, जब वो मकसद बनाते हैं तो फिर याद रखो वो अपने पीछे कुछ छोड़कर नहीं जाते। मुसअब जब दुनिया से गए हैं तो कफन के लिए उस अल्लाह के बंदे को चादर भी नसीब ना। ये है मकसद हयात। आज आपके सामने मकसद अगर नहीं होगा, मुझे खुलकर कहने दो, माफ फरमाए हमारे रिजवान भाई और ये सारे इलाके के बुजुर्ग, अगर मकसद हयात नहीं होगा तो मेरे जवान शराब से नहीं बचेंगे, अगर मकसद हयात नहीं से नहीं बचेंगे, अगर मकसद हयात नहीं होगा लड़कियों को देखने से नहीं बचेंगे। और खुलकर कहता हूं, अगर मकसद हयात नहीं होगा, ला क़द्दर अल्लाह, खुदा की पनाह, हरामकारी से तबस्सुम हो। दुनिया में हरामकारी की लहर है, सारी दुनिया को दावत दी जा रही। हरामकारी जितनी इस जमाने में सस्ती और इस जमाने में आसान, दुनिया में शायद किसी जमाने में नहीं बच सकोगे, नहीं बच सकोगे। मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूं, मेरी बात पर तवज्जो दें। जिस जमाने की लड़कियों ने अपने आप को दुनिया के हवाले कर दिया, मुझे एक बता दो, कोई एक अल्लाह का बंदा, कोई ऐसी, कोई एक अल्लाह की बंदी, कोई औरत जिसने को मकसद बनाया हो और उसकी गोद से दुनिया में किसी ऐसे इंसान ने जन्म लिया हो जो दुनिया में कुछ काम कर दिया। बताओ मुझे, एक बताओ। मुआविया न्यास की वालदा कौन थी? और खुलकर कहता हूं, शाह वलीउल्लाह की वालदा कौन थी? मौलाना गंगोही की वालदा कौन थी? मौलाना नानोवी की वालदा कौन थी? टीपू सुल्तान की वालदा कौन थी? और पीछे को चले जाओ, इमाम बुखारी की मां, इमाम आजम की मां, इमाम शाफी की मां, इमाम मालिक की मां और इमाम अहमद बिन हंबल की मां। एक न मिलेगी जो दुनिया में बेहया हो और उसने शानदार पूत को जन्म दिया हो। अल्लाह कहता है ये मेरा कानून नहीं। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर हम आपसे खुलकर ना कहें तो खुदा की कसम हमने आपके वक्त को जाया किया है और हमने आपके साथ धोखे का मामला किया है। हमें आपकी तमन्नाओं का अंदाजा है। आप माशाअल्लाह नर्म दिल वाली हैं, आपके आंसू पहले निकल जाते हैं। रब्बुल आलमीन ने आपका मिजाज नाजुक बनाया है, आपके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे, इस पूरे जलसे का 5 रोजा का पैगाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने, हमारे लिए, हमारी आंखों के सामने हमारे मकसद हयात को जिंदा करे। हमारे अंदर एक तब्दीली आ जाए, एक प्यार की तब्दीली, एक आफियत की तब्दीली, एक सुकून की तब्दीली। 3-4 चीजों की इस वक्त यहाँ नियत करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से इस मजमे का कोई मर्द, कोई बुआ, कोई जवाब, कोई औरत, आज के बाद से खुदा के घर में अहद करो, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे अल्लाह के घर में अहद कराया, याद रखना। मैंने तुमसे अल्लाह के घर में अहद किया। अगर इतना बड़ा मजमा ना होता मैं तुम्हारे पांव पकड़ कर कहता। इस जमाने में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी उम्मत की तरफ से। हम हाथ से ना करें तो किससे करें? अभी शायद 5-6 साल पुरानी बात है, 5-6 साल की बात हुई। किसी अल्लाह के बंदे ने, अरब के आदमी ने गालिबन या किसी बड़े आलिम दीन ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को कब्र अज़हर में देखा, ख्वाब में अंदर, खुद ख्वाब में देखा। आप तशरीफ फरमा है और आपके पंजे यूं हैं और आप एड़ी के बल बैठे हुए हैं और रब्बुल आलमीन से फरमा रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को भी न मारिएगा। मेरी उम्मत को मोहलत दे दे, मेरी उम्मत को मोहलत दे। और 2 साल पहले की बात है, मस्जिद नबवी के इमाम ने, अरबों का मिजाज नहीं होता, वो अपने ख्वाब किसी से बयान नहीं करते, आपस में करते हो तो करते हो। असर की नमाज के बाद इमाम साहब ने सलाम फेरा, एक मोबाइल की घंटी बजी, एक की बजी, एक की बजी, एक की बजी। खड़े होकर कहने लगे, आज मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को ख्वाब में देखा, फरमा रहे थे तुमने मेरी मस्जिद को गाने की जगह बना दिया।
ہم آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ کس کی بات سے جا کر سر پھوڑے؟ کون ہماری بات سنے گا؟ اگر میں اور آپ تحریک کریں گے اور اللہ کے رسول کے دل کو میں اور آپ سکون پہنچانے کی کوشش نہ کریں تو دنیا میں آپ کیا رہا ہے کون؟ میرے جوانوں کچھ تو سوچو. یہ دل سخت ہو گئے، انہیں نرم کرو. اللہ کے رسول نے طریقہ بیان فرمایا ہے. کبھی قبرستان جایا کرو. آپ خود فرما کے جاؤ گے تمہیں قبر کی ہڈیاں دکھیں گی، تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی. وہاں جسم پڑا ہوگا، سر پڑا ہوگا، ٹانگیں پڑی ہوں گی، اور تم اپنے آپ سے کہنا کہ دیکھ اگر تو ٹھیک نہیں ہوگا تو تیرا انجام یہ ہوگا. دیکھ اس کے بھی کبھی گال تھے، اس کے بھی کبھی بال تھے، اس کی بھی کبھی زندگی تھی، اور آج دنیا کی چوٹیوں نے اور دنیا کے چوہوں نے اور دنیا کے ساتھ بچھوؤں نے اس کے جسم میں اپنے اڈے بنا رکھے. اللہ کے رسول فرما کر گئے یہ دلوں کی سختی ہے کہ انسان اپنی جگہ سے ہلتا ہی دل کبھی کبھی سخت ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کو کبھی کبھی آپ تنہا قبرستان جاتے، بہت دیر تک صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے. حدیث ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ رات کو آپ بیٹھ جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے اشارے موجود ہیں. رات کو آپ جب سونے چلے بستر کے اوپر، آپ بستر پر بیٹھ جائیں اور اکیلے ہوں، باوضو ہو کر 2-3 منٹ سوچیں، اے اللہ میرا وقت آئے گا، میری روح نکلے گی. مجھے نہیں معلوم تو نے موت کے 2 طریقے بتائے. ایک تو یہ ہے کہ روح سکون سے نکل جائے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے ہتھوڑے برساتے. انسان اپنے آپ سے سوچے، باتیں کرے، تو اس کے بعد لوگ مجھے نہلائیں گے، لوگ مجھے کفنائیں گے، لوگ مجھے قبر میں ڈال کے آئیں گے، منو مٹی ڈال کر. جس اولاد نے اپنے باپ کے دامن پر کبھی دھبا نہیں دیکھا، وہی اولاد اپنے بوڑھے باپ کو مٹی پر سلا کر آتی. جوان باپ، بوڑھا باپ اپنی اولاد کو سلا کر آتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے سلا کر آتا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے پر کبھی دھبا نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھو، 15-20 دن کر لو کہ 2-3 منٹ انشاءاللہ دلوں میں نرمی آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول کی تابعداری آئے گی، دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک نئی زندگی کی امنگ پیدا ہوگی، دنیا میں تبدیلی کے لیے ارمان پیدا ہوں گے کہ نہیں میں نے زندگی کو ضائع کر دیا، اب مجھے اس طریقے پر زندگی گزارنی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری حدیث سن لیں. ایک موقع پر جبریل امین آپ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل بھی تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ میکائیل کبھی ہنستے بڑی نہیں کھلاتا ہے، آپ تو آتے ہیں تو کبھی کبھی مسکراتے بھی ہیں، ہم نے ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت جبریل نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول یہ پہلے ہنستا تھا، لیکن جب سے جہنم پیدا ہوئی اس نے ہنسنا بند کر دیا. جنہیں کبھی جہنم میں نہیں جانا فرشتوں کو، انہوں نے تو ہنسنا بند کر دیا. اور نہ معلوم کتنے انسان جا سکتے ہیں اور جانے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ انہیں کچھ پتہ نہیں. میں نے ایک ارادہ آپ سے کرایا، عزم کرو. نمبر 2، ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اسے چھوڑو. طے کر لو کہ انشاءاللہ شراب کے قریب نہیں جائیں گے، جوئے کے قریب نہیں جائیں گے، بدنگاہی نہیں کریں گے، برا نہیں بولیں گے، برا نہیں سنیں گے، بڑوں کے ساتھ احترام کریں گے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بلا کا پیار، بلا کی محبت، بلا کا احترام ان کے ساتھ کریں گے. انشاءاللہ یہیں سے پانی نکلے گا، یہیں سے پانی نکلے گا اور یہیں سے باہر آئیں گی. اور اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں باؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے سمجھ لو اس بات کو. کل کو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوگی اور وہ وہاں کھڑی ہوں گی. اگر ہماری عورتوں نے وہاں کو جانا شروع کیا، فرشتے کہیں گے تم کہاں چل دی، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہاں پر امہات المؤمنین ہیں، تم نے ان کے نقش قدم کو نہیں اپنایا، لہذا تم وہاں نہیں جا سکتی. دل توڑنے کی بات نہیں، ایک ارادہ کر دو. اور توبہ کا کرنا بہت آسان ہے. جو آج تک گناہ کیے دل میں یہ کہہ دو کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو. دوسری بات، آئندہ بھی یہ طے کرو کہ انشاءاللہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا. تیسری بات یہ کہ ہم اس لائن پر چلنا شروع کریں گے جو اللہ کی طرف کو جانے والی لائن ہے. کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے.
مسجد کے باہر 2 منٹ کے بعد بھی اگر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کر پھر کہہ دو کہ اللہ معاف کر دیجیے، رب العالمین فرماتا میں تو تیرے جوتے کے انتظار میں تھا، میں تو اس انتظار میں تھا، تو اس سے معافی کرنا۔ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے نسلوں کو قبول فرمائے، اس جلسے کے شرکاء کو قبول فرمائے، محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے پیار کر لے، رب العالمین آپ پر رحمت کی نگاہیں ڈال دے، اللہ آپ کو جذبہ اسلام نصیب فرمائے، اپنے نبی کی تابعداری نصیب فرمائے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں موجودہ تمہارے اوپر، تمہارے بزرگوں پر، رب العالمین قیامت کی صبح تک ہماری آپ کی نسلوں میں ایمان کو طے فرما دے۔ وآخر دعوانا